الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کے نصاب میں دوسری قسم کا نصاب جو اصل میں زکوٰۃ لینے نہ لینے سے متعلق ہے، اور صدقہ فطر کب انسان دے گا اور کب نہیں دے گا، اور قربانی کب واجب ہوتی ہے اور کب نہیں ہوتی، یعنی ان تین چیزوں سے متعلق ہے۔ تو اس کے اندر دوسری قسم کے نصاب کے اندر پہلی قسم کے نصاب کی چیزیں تو بدرجہ اتم موجود ہیں۔ یعنی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس پہلی قسم کا نصاب جو ہے وہ پورا ہو رہا ہے تو اس کا دوسری قسم کا نصاب بھی یقیناً پورا ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو اضافی شرط ہے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ اس کا ضرورت سے زائد سامان کو بھی ہم نے دیکھنا ہوتا ہے، کہ ضرورت سے زائد سامان، یعنی پہلی قسم کے اندر ہم نے 4 قسم کی چیزوں کو دیکھنا ہوتا تھا: سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت۔ جبکہ جو دوسری قسم کا نصاب ہے اس کے اندر ہم نے اس 5ویں چیز کو بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ ان 4 کو تو دیکھنا ہی ہوتا ہے، ساتھ اس 5ویں چیز کو بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر اس کے پاس ضرورت سے زائد سامان موجود ہے تو اس کی بھی ہم ویلیو لگاتے ہیں، جس طرح کہ ہم نے مال تجارت کی ویلیو لگائی تھی اور اس کو نصاب کے اندر شامل کیا تھا وہ۔ یعنی دوسری قسم کا نصاب جو ہے یہ جلدی پورا ہو جاتا ہے، اور کیونکہ اس کے اندر ایک ایکسٹرا چیز موجود ہے۔ اب سوال یہ کہ ضرورت سے زائد سامان کس کو کہتے ہیں ہم؟ تو ضرورت سے زائد وہ تمام چیزیں، یعنی وہ تمام چیزیں جو گھر میں رکھی رہتی ہیں، جن کی سالہ سال کبھی ضرورت نہیں پڑتی اور کبھی کبھار استعمال میں آتی ہیں۔ مثلا بڑی بڑی دیگیں، بڑی بڑی دریاں، شامیانے یا برتن وغیرہ، یا کوئی اسٹور ہے جس کے اندر چیزیں رکھی ہوئی ہیں جو کا استعمال نہیں ہوتی اور سالوں سے ویسے ہی پڑی ہوئی ہیں، تو اس طرح کی ساری چیزیں وہ ضرورت سے زائد سامان کے اندر شامل ہیں وہ۔ اسی طرح وی سی آر، ڈش، ناجائز مضامین کی آڈیو ویڈیو کیسٹیں جیسی چیزیں ضروریات میں داخل نہیں بلکہ لغویات ہیں۔ مذکورہ قسم کا سامان ضرورت سے زائد کہلاتا ہے، اس لیے ان سب کی قیمت بھی حساب میں لگائی جائے گی، یعنی یہ چیزیں بھی وہ ضرورت سے زائد سامان کے اندر شامل ہیں وہ۔ اب سوال یہ ہے کہ ضرورت کی چیزیں کون سی ہوتی ہیں؟ یہ تو ہم نے کچھ چیزیں دیکھ لیں کہ جو ضرورت سے زائد تھی۔ اب ضرورت کی چیزیں کون کون سی ہیں؟ ضرورت کی چیزوں کے اندر آئے گا رہائشی مکان، پہننے اوڑھنے کے کپڑے، ضروریات، ضرورت کی سواری اور گھریلو ضرورت کا سامان جو عام طور پر استعمال میں رہتا ہے، یہ سب چیزیں ضرورت کے سامان میں داخل ہیں۔ ان کی وجہ سے انسان شرعاً مالدار نہیں ہوتا، یعنی ان کی قیمت نصاب میں شامل نہیں کی جائے گی۔ یعنی ضرورت کی چیزوں کو ہم اس نصاب کے اندر، دوسری قسم کے نصاب کے اندر شامل نہیں کریں گے، بلکہ صرف ضرورت سے زائد چیزوں جو سامان ہے اس کو ہم شامل کریں گے۔ اب ضرورت کی چیزوں کی کچھ اور مثالیں دیکھتے ہیں ہم، کہ صنعتی آلات، مشینیں اور دوسرے وسائل رزق جن سے انسان اپنی روزی کماتا ہے، یہ بھی ضرورت کے اندر شامل ہیں، ان کی قیمت بھی نصاب کے اندر شامل نہیں کی جاتی۔ یا مثلا درزی کی سلائی مشین، لوہار اور کاشتکار وغیرہ کے اوزار، سبزی یا پھل بیچنے والے کی ریڑھی یا سائیکل وغیرہ، یہ ساری کی ساری چیزیں وہ ہیں جو کہ ضرورت کی چیزیں ہیں، لہٰذا وہ اس قسم کے نصاب کے اندر، دوسری قسم کے نصاب کے اندر شامل نہیں ہوں گی وہ۔ اگر کسی کے پاس ضرورت پوری کرنے کا سامان ہے لیکن اس نے کچھ سامان اپنی ضرورت سے زائد بھی لے رکھا ہے، مثلا کسی کے پاس کسی کی ضرورت ایک گاڑی سے پوری ہو جاتی ہے لیکن اس کے پاس 2 گاڑیاں ہیں، تو اس زائد گاڑی کی قیمت کو نصاب میں داخل کیا جائے گا۔ یعنی 2 گاڑیاں ہیں، ایک سے ضرورت پوری ہوتی ہے تو دوسری جو ہے وہ ضرورت سے زائد سمجھی جائے گی اور اس کو بھی اس نصاب میں ہم شامل کریں گے وہ۔ اب شامل کرنے سے ہوگا کیا، کہ ہم مثال لے لیتے ہیں کہ ایک شخص ہے، اس کے پاس کوئی سونا نہیں ہے، یعنی کوئی سونا نہیں ہے، کوئی چاندی نہیں ہے، نقدی اس کے پاس 10,000 روپیہ موجود ہے، 10,000 روپیہ موجود ہے، مال تجارت کچھ نہیں ہے، اور ضرورت سے زائد سامان جو ہے وہ اس کے پاس موجود ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اس کے پاس ٹی وی موجود ہے، ٹی وی ہے، وی سی آر ہے، اور گھر میں کیسٹیں پڑی ہوئی ہیں، اور ٹی وی بھی جو ہے وہ LCD اسکرین والا ہے، اور اس طرح کی کچھ چیزیں پڑی ہوئی ہیں۔ اور تو اب ہم یہ، جیسے ہم نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا تھا کہ جب بھی زکوٰۃ کی کیلکولیشن کے اندر 2 یا 2 سے زیادہ چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں تو ہم ان کی ویلیو لگاتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ ہم نے دوسری نصاب ان چیزوں کی ضرورت سے زائد جو چیزیں ہیں ان کی ہم ویلیو لگائیں گے، اور بالفرض وہ بن جاتی ہے 40,000 روپیہ، جو کرنٹ اس کے مارکیٹ ویلیو ہے وہ، جس پہ آج وہ بک سکتی ہیں چیزیں، اس کی ٹوٹل یعنی یہ 40,000 بن گیا۔ تو 40,000 اور 10,000 کو جمع کیا، یہ ٹوٹل بن گیا 50,000۔ اب ہم دیکھیں گے کہ یہ چاندی کے نصاب کو پہنچ رہی ہے چیز، اور چاندی کے نصاب کو یقیناً یہ چیز پہنچ جائے گی وہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا شخص
اس کو وہ زکوٰۃ لے نہیں سکتا، یعنی کوئی بندہ جا کے اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ اور ایسے شخص کے اوپر صدقہ فطر کرنا بھی ضروری ہے، یعنی رمضان کے اندر جو ہوتا ہے، اور قربانی کرنا بھی اس شخص پر واجب ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی، اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو فرق اصل میں پڑا ہے وہ اس کے ضرورت سے زائد سامان کی وجہ سے پڑا ہے، جس کی وجہ سے دوسری قسم کا نصاب اس کا پورا ہو گیا۔ ہاں یہ ہے کہ اس نصاب کی وجہ سے وہ یہ نصاب پورا نہیں ہو رہا اس کا، بلکہ وہ زکوٰۃ اب بھی نہیں دے گا، زکوٰۃ نہیں دے گا وہ، لیکن یہ ہے کہ اب وہ زکوٰۃ لے بھی نہیں سکتا، اور وہ اس کو صدقہ فطر بھی دینا اس کے لیے ضروری ہے، اور اس کے لیے قربانی دینا بھی ضروری ہے۔ تو یعنی یہ جتنی بھی صورتیں بنے گی اس کے ساتھ اگر آپ ملا سکتے ہیں اور بھی، کہ سونا ہو تو بھی اس کی ویلیو، اور ساتھ یہ ضرورت سے زائد سامان ہو، یا ہمارے تجارت بھی ہو اور ضرورت سے زائد سامان بھی ہو، تو ان ساری کیسز کے اندر ہم ویلیو لگا لیں گے چیزوں کی، اس کو پھر ہم جمع کر لیں گے، اور اس کو دیکھ لیں گے کہ وہ چاندی کے نصاب سے اگر اس کی قیمت جو ہے وہ اس کے برابر یا اس سے زائد بن رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی دوسری قسم کا نصاب پورا ہو گیا، اور یہ ساری چیزیں اس کے لیے زکوٰۃ نہیں لے سکتا، وہ صدقہ فطر بھی دے گا اور قربانی بھی کرے گا وہ۔